بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 3 اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء کا لیکچر نمبر 4۔ آج کا ٹاپک ہے 1962 کا آئین۔ اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے 1956 کا آئین پڑھا تھا کہ 1956 کا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا اور 7 اکتوبر 1958 کو مارشاء اللہ کے نفاذ کے بعد 1956 کا آئین منسوخ کر دیا گیا اور پاکستان تقریباً 3 سال 8 ماہ تک بے دستور رہا، یعنی کوئی آئین نہ بن سکا۔ اور اس کے بعد 1962 میں ایک نیا آئین تیار کیا گیا جسے جنرل محمد ایوب خان نے تیار کیا اور اسے 8 جون 1962 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ ملک سے مارشاء اللہ اٹھا لیا گیا اور اس آئین کو 1962 کا آئین کہتے ہیں۔ 1962 کے آئین کے نمایاں خط و خال دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، قرارداد مقاصد 1949 کو آئین کے ابتدائیہ میں شامل کیا گیا، یعنی سب سے پہلے آبجیکٹیو ریزولوشن کو رکھا گیا، قرارداد مقاصد کو رکھا گیا۔ نمبر 2، عوامی نمائندے قرآن و سنت کی مقرر کردہ حدود کے اندر اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ عوامی نمائندے کون ہوتے ہیں؟ لیڈر، یعنی لیڈر جو ہیں اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں مگر قرآن و سنت کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ نمبر 3، 1962 کے آئین میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا۔ جمہوریہ پاکستان 73 کے آئین میں تھا، اس میں صرف اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ نمبر 4، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا۔ عوام کو تمام مواقع اور سہولتیں مہیا کی جائیں گی تاکہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ نمبر 5، اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ قوانین میں غیر اسلامی دفعات کی نشاندہی کرے اور ان قوانین میں ایسی ترامیم کی سفارش کرے جو انہیں اسلامی اصولوں قرآن و سنت کے مطابق ڈھال دے۔ یعنی اسلامی مشاورتی کونسل ایسا ادارہ ہوتا ہے جو اسلام کے اکارڈنگ مشورے دیتا ہے اور اس چیز کو بھی نظر میں رکھتا ہے کہ کوئی قوانین یا کوئی قانون یا کوئی لاء جو ہے وہ اگینسٹ نہ ہو اسلام کے، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کی نشاندہی کرتا ہے اور اس قوانین میں یا اس قانون میں کوئی ترامیم کی سفارشات پیش کرتا ہے۔ تو وہ ایسا ادارہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسلامی مشاورتی کونسل کہلاتا ہے۔ نمبر 6، تمام اختیارات ایک فرد یعنی صدر کی ذات میں جمع کر دیے گئے اور ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کر دیا گیا۔ جب اختیارات صدر کو دیا جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر صدارتی طرز حکومت ہوتا ہے۔ اگر وزیر اعظم کے پاس اختیارات زیادہ ہیں تو پارلیمانی طرز حکومت رائج ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، بنیادی جمہوریت کے نظام کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا اور بنیادی جمہوریت کے جو نظام ہے وہ کیا ہیں؟ وہ ہم نے جمہوریت کے اصول پڑھے ہیں نا پیچھے چیپٹر 1 میں۔ جمہوریت کے اصولوں میں مساوات ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، اخوت ہو گیا، بھائی چارہ ہو گیا، رواداری ہو گیا، تو ان کو بھی آئین کا حصہ بنایا جائے گا۔ نمبر 9، صدر، قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کے لیے انتخابات کا بالواسطہ نظام رائج کیا گیا۔ انتخابات یعنی الیکشن اور بالواسطہ یعنی کہ ڈائریکٹ، ٹھیک ہے۔ 1962 کا آئین تقریباً 7 سال تک نافذ رہا کہ اچانک 1968 کے آخر اور 1969 کے اوائل یعنی کہ شروع میں، اوائل کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی دن میں، دسمبر 1968 تا مارچ 1969 میں صدر ایوب خان کی حکومت کے خلاف اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوام نے ایک زبردست تحریک چلائی۔ پورے ملک میں تشدد کی لہر پھیل گئی۔ شدید فسادات، ہنگاموں اور شورشوں کے باعث 25 مارچ 1969 کو صدر ایوب خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ شورشوں کے معنی ہوتے ہیں افراتفری و بے چینی کے، اور اس وقت کے بری افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان نے 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا اور ملک میں دوبارہ مارشاء اللہ نافذ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک نیا آئین تیار کیا گیا جو کہ 1973 کا آئین تھا، لیکن وہ ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔